بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور 10 محرم الحرام میں اسلامی تاریخی اعتبار سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے غم اور جس کے دکھ کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ میری مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، یہ حسن اور حسین میرے بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور جو ان سے محبت کریں اے اللہ ان سے بھی محبت کی۔ 10 محرم الحرام میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اہل بیت اطہار، ان کی جو شہادت ہوئی ہے، یقیناً وہ غمناک اور دردناک منظر ہے۔ جو بھی مسلمان اس منظر کو پڑھے گا، جو بھی مسلمان اس واقعات کو پڑھے گا سنے گا، ان کے آنکھوں میں اشک بہے گا۔ لیکن ہم مسلمان خوشیوں کے موقع پر بھی اسلام کے احکام کے تابع دار ہیں اور اسی طرح غموں کے موقع پر بھی اسلام کے احکام کے تابع دار ہیں۔ آج کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جھوٹے دعوے دار ہو کر، ان کی تمام تر پیروی کو چھوڑ کر، ان کی تمام تر سنتوں کو چھوڑ کر، ان کے تمام تر اس کردار کو چھوڑ کر، صرف سال میں ایک دفعہ 10 محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ڈھونک رچا کر ماتم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اگر اسلام اس بات کی اجازت دے دیتا تو اسلام میں تو اتنے شہداء ہیں، اگر سال کے 365 دنوں میں سے ایک ایک گھنٹے کو اگر ایک شہید کے لیے مقرر کیا جائے تب بھی شہداء کی تعداد زیادہ ہے، تب تو ہمیں پورے سال ایک ایک گھنٹے ایک ایک منٹ شہداء کا ماتم کرنا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ ہم صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے ہیں، ان کی بھی تو شہادت ہوئی ہے، ان کو بھی تو شہید کیا گیا ہے اور درجے میں امام حسین سے زیادہ ہے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک درجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہیں، ان کو بھی تو شہید کیا گیا اور بے رحمانہ شہید کیا گیا، مظلومانہ شہید کیا گیا، تو ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نماز کے دوران شہید کیا گیا، ان کا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہے، تو ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور احد کے موقع پر شہید کیے گئے اور بے رحمانہ شہید کیے گئے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، تو ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بس کرنے کے صرف 2 کام ہیں، ایک عاشورہ کا روزہ یعنی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں دن کا روزہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے اسے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح 10ویں تاریخ کے دن میں اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرنا اور ان کے کھانے پینے میں وسعت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس آدمی کے روزے میں برکت عطا فرماتے ہیں۔